تعالیٰ نام ہے ایک ایسی ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر شے کا ایک چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے وجودوں کا سبب بنے لیکن خود اس کے وجود کو کوئی سبب نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ ہمیشہ سے ہے تو ایسا نہ ہوا کہ معاذ اللہ وہ پہلے معدوم تھا پھر عدم سے وجود میں کوئی اس کو لے کر آیا۔ جو ایسا ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اسی کو قدیم بھی کہا جاتا ہے جس کی کوئی ابتدا نہ ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم کو پیدا کیا۔ اللہ کے ما سوا کو عالم کہا جاتا ہے اور اس کے جمع عالمون یا عالمین ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، یعنی جو بھی صفت کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ کو متصف ضرور نظر آئے گی، یا تو براہ راست، اور یا اگر مخلوق کے اندر وہ صفت نظر آئے گی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی بہت تیز دوڑ سکتا ہے اور دوڑنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ عوارضات بشریہ ہیں، یہ بشر کے ساتھ ہو سکتا ہے، جانوروں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حرکت و سکون سے پاک و صاف ہے، لیکن یہ اللہ کی خوبی کیوں کہلائے گی؟ اس لیے کہ اس کو یہ صفت اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اس اعتبار سے جتنی بھی اس کائنات میں آپ کوئی بھی صفت کمال ظاہر کریں گے، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، اس کی قدرت کاملہ ہوگی۔ تو گویا کہ وہ اللہ کا ہی کمال ہے، اللہ کی ہی خوبی ہے۔ ایک مصور اگر ایک تصویر بناتا ہے اور ہم اس تصویر کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت بہترین تصویر ہے، تو یہ حقیقتاً تصویر کی تعریف نہیں ہے بلکہ مصور کی تعریف ہے، کیونکہ اس نے اس کو بنایا۔ اس لیے دنیا میں جہاں کہیں کسی کی تعریف ہوتی ہے، کوئی خوبی ہوتی ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی منسوب ہوگی۔ اور پھر وہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے ہے۔ علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اس سے نہ پہلے کبھی مخفی تھی، نہ کبھی ہوگی اور نہ مخفی ہے۔ ہر چیز کی طرف مکمل طور پہ ہم وقت وہ توجہ رکھتا ہے، یہ اس کا کمال ہے جو عقل میں نہیں آتا۔ چونٹیاں، چرندے، پرندے، درندے، انسان، جنات، ہم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا علم ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کون کیا پی رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا بیماری ہے، کس کو شفا مل رہی ہے، کون چل رہا ہے، کوئی رک رہا ہے، کوئی اڑ رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی زندہ ہو رہا ہے، ایک بھی شے اس سے پوشیدہ نہیں۔ اور قدرت کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جیسا چاہے تصرف کا، مداخلت کا معاملہ کر سکتا ہے، جس کو چاہے زندہ کرے، جس کو چاہے پیدا کرے، کسی کو بیمار کرے، کسی کو شفا کرے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ جو ذات واجب الوجود بھی ہو، تمام صفات کمال